شکریہ نصرت صاحب، آپ کی عزت افزائی ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ مجھے یہاں بلاتے ہیں۔ مجھ سے پہلے محترمہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے اتنی سیر گفتگو کی ہے کہ مجھے اب کچھ بولنا جو ہے اس کے آگے بالکل بے معنی سا لگ رہا ہے۔ بیسیکلی میں چونکہ ایک ارضیات کی طالب علم ہی سمجھتی ہوں اپنے آپ کو، جیولوجی سے میرا تعلق ہے، تو میں اتنی گہرائی میں تو نہیں جانتی جو کچھ صورتحال ہے، لیکن بہرحال ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرے کچھ اپنے بھی ویوز ہیں، اپنے بھی خیالات ہیں۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب کسی ملک کے عوام کو سزا دینی ہوتی ہے تو قدرت ان کے سر پہ ایک جابر یا احمق ترین شخص کو مسلط کر دیتی ہے۔ آج جب میں امریکہ کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے تو ٹرمپ کی شکل میں کچھ ایسی ہی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ بالکل یہ نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ کوئی بیوقوف یا کوئی احمق ترین شخص ہے، اس لیے کہ اگر وہ احمق ترین ہوتے تو شاید وہ امریکہ کے صدر نہ بن پاتے۔ امریکہ کے صدر بننے میں بھی ان کی کوئی عقل مندانہ پالیسی ہی ہے جو وہ بنے ہیں۔ اب جب میں یہ اس طرح نظر دوڑاتی ہوں کہ جناب ان کے جو نت نئے، میں جب ٹرمپ کی شخصیت کا جائزہ لیتی ہوں، ابھی نصرت صاحب نے بہت سارے کلپس دکھائے تو اس میں وہ ان کو کوئی پسند نہیں کر رہا تھا، اور ان کے بیانات اور ان کے ٹویٹس کے حوالے سے مستقل کچھ نہ کچھ بات آ رہی تھی سامنے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے ٹویٹس، ایسے بیانات، ایسی حرکات بھی ان کی کسی وجہ سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ میں جب ان کی شخصیت کا جائزہ لیا تو مجھے دو چیزیں میں بہت زیادہ نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ نسل پرست ہے، مودی صاحب کی طرح، جیسے کہ ہمارے انڈیا کے وزیر اعظم ہیں۔ دوسرے وہ بہت زیادہ وطن پرست ہیں، امریکہ کو وہ ہر حال میں پریورٹی دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ سپر پاور نہیں ہے صرف اکیلے، وہ یونیپولر دنیا اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ماشاءاللہ اور بھی لوگ ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور بھی ممالک ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ رشیا بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے، حتیٰ کہ شمالی کوریا جیسا ملک بھی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں سب کچھ کرتے میں کہ میں امریکہ کی سپرمیسی اب اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے میری نظر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو وہ مستقل بیانات دیتے رہتے ہیں، تو انٹرنلی وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ان کے قابو میں نہیں آئے گا چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عوام اور ایسی افواج سے نوازا ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، ان کے کہے پر نہیں چلیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور یہ بات کہ جب ٹرمپ کے بیانات آپ دیکھیے الیکشن سے پہلے کے اور الیکشن کے دوران جو وہ پاکستان کے حوالے سے دیتے رہے، انتہائی لوگ اس کو مذاق خیز سمجھتے رہے اور اس کا مذاق اڑتا رہا، اور اس پہ توجہ اصولاً تو ہمارے پالیسی میکرز کو اسی وقت اس پہ توجہ دے دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں دی جا رہی، یا دی جا رہی ہوگی، مجھے اس سلسلے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہونا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ اپنے ان ٹویٹس سے اور ان بیانات سے اور ان حرکات سے وہ فائدہ اٹھا گئے جو ہیلری نہیں اٹھا سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ پاپولیرٹی سے حاصل کر لی، اور وہ ان کی شہرت اس سے پھیلتی گئی لوگوں کے درمیان، چاہے وہ بدنام تھی وہ یا اچھے تھے، کہ ان کو وہ شہرت حاصل ہو گئی جس سے وہ الیکشن جیت بھی گئے۔ اور آج بھی وہ جب چاہتے ہیں کوئی ایک ٹویٹ ایسا کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے اسرائیل کے دارالحکومت کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دیا، پوری دنیا اس کے حوالے سے بے چین ہو گئی اور سوالات اور جوابات شروع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سال کا آغاز ہوتے ہی پاکستان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر ڈالا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط بیان ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ بیسیکلی وہ ہم سب کو ایک اس طرف متوجہ کر کے اور پریشان کرنا چاہ رہے تھے۔ بیسیکلی تو ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور کیوں ہے، اور دوسرے وہ جو افغانستان میں جنگ ہار رہے ہیں اپنے تمام تر اخراجات اور اسٹریٹجی کے باوجود بھی، اس کا تمام تر ذمہ دار پاکستان کو کیوں نہ بنایا جائے، اور یا پھر اس کو جیت میں کنورٹ کر کے اس کا سہرا اپنے سر لے لیا جائے۔ اس کے لیے وہ مستقل دباؤ بڑھاتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے۔ آپ دیکھیے وہ کیسے کیسے فائدے حاصل کر لیتے ہیں اپنی حرکات سے۔ ابھی آپ دیکھیے پچھلے دنوں انہوں نے ایک بیان میں 6 مسلم ممالک پر پابندی لگا دی کہ ان کے باشندے وہاں نہیں آ سکتے، لیکن ساتھ ہی سعودیہ سے جا کے انہوں نے سب سے بڑا جو ہتھیاروں کا معاہدہ تھا وہ کر لیا، جو دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ہتھیاروں کا معاہدہ ہے وہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو
بیت المقدس میں کے قریب انہوں نے اس کا دارالحکومت بنانے کا ٹویٹ کیا اور اس سے بہت سارے تجارتی معاہدے شروع کر دیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہ مستقل ایران کے تو گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے کی کوششوں میں ہیں، لیکن عراق سے اپنی دوستی بڑھا رہے ہیں. اسی طرح وہ جناب قطر اور سعودیہ کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ کے بہت خوش ہے، لیکن تیل کی قیمتیں اپنی جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو نہ لیا جائے اہم، ان کو اہم لینا پڑے گا. لوگ ان کو اگر مذاق اڑائیں یا سمجھیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت عقل مند ہیں اور بڑی عقل مندی سے وہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہم یہ بتائیں کہ کہیں پر ہم نے تھوڑی سی غلطیاں بھی کی ہیں. مثال کے طور پہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس دوران میں پوری پاکستانی کمیونٹی ہیلری کی طرف چلی گئی، جبکہ انڈیا نے اس کے برعکس کیا. آدھے ہیلری کی طرف تھے اور آدھے جو تھے وہ ٹرمپ کی طرف تھے. انہوں نے فائدہ اٹھایا اور جب وہ جیتے تو نئی دہلی میں شیف سینا نے بہت زیادہ جشن وشن منایا. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام تجارتی پارٹنر جو ہے ہمارا وہ امریکہ ہے سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بے شمار طالب علم وہاں پر علم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں. ریسرچ میں ہمارا ملک جو ہے امریکہ وہ سب سے زیادہ آگے، ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب IMF جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں اس پہ سب سے زیادہ اثر کس کا ہے؟ ہمارے اسی امریکہ کا. تو اس کے ٹویٹ سے فوری طور پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ جذباتی رد عمل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ضرور بتانا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا تھا، کوئی ٹویٹ دیا تھا، تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں سب سے مناسب یہ تھا کہ ایک ٹویٹ ان کو بھی اس کے جوابی طور پہ بڑا سخت قسم کا دے دیا جاتا کہ جناب ہم بھی پاکستان ہیں اور ہمارے لیے پاکستان سب سے اہم ہے اور ہم اس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے. ہمیں اتنا بڑا ریئیکشن نہیں دکھانا چاہیے، میرا جہاں تک خیال ہے، کہ جس سے ان کا وہ مقصد حاصل ہو جائے جو وہ چاہتے ہیں. ان کا بیسیکلی مقصد مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح اس لیے کہ اس وقت پاکستان افغان جنگ میں ان کے لیے بے حد ناگزیر ہے اور اس کے بغیر وہ چل بھی نہیں سکتے. جہاں تک حملہ کرنے کا تعلق ہے تو وہ بھی وہ کر بیٹھیں گے اس حوالے سے کہ وہ ہر حال میں پاکستان کو دبا کر اپنی شرائط پر، اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں اپنے مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان دب کر سر جھکا کر ان کے سامنے آ جائے کہ جی جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. تو ایسا جو ہے وہ شاید خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب تک ہماری ماشاءاللہ فوج یہاں پر موجود ہے اور ہم جتنے اپنے اب بحیثیت عوام ایسے موقع میں متحد ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. ہم ناگہانی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد متحد ہو جاتے ہیں، ویسے شاید ہم نظر نہیں آتے. تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں یا ہم ان کے مزید کسی چیز کا انتظار کریں، اس لیے کہ وہ تو اس حال پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر انہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگ کرنا پڑی تو وہ بلا جھجک کریں گے. اگر انہیں اگر ہمارے سیاستدانوں سے بات کرنا پڑی وہ بھی کر گزریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں ہمارے جنرل باجوہ کی جمہوریت پسندی کی تعریف کرنا پڑی تو وہ بھی کر دیں گے. لیکن ہمیں بہرحال دشمن کو دشمن سمجھنا ہے اور اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جو ہمارے خلفشار ہے اسے ختم کرنا ہے. ہمارے جو سیاستدان آپس میں ایک سرد جنگ میں مصروف ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہمارے اندر جو احتساب کا عمل ہے اسے تیز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے سب سے بڑھ کے ہمیں اپنے اندر جو ہمارے جو سول اور فوج کے درمیان جو آپس میں ایک نا اتفاقی یا اس طرح کا تاثر ابھرتا ہے اس کو ایک دکھانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایک شو کرنا ہے اور سب سے بڑھ کے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ 2018 کو جو الیکشن ہے وہ ہمارا بالکل فیئر ہے. اس لیے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ہم سے لڑنے کی اور ہمیں ان کو ہر حال میں روکنا ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ وہ اگر حملہ بھی کریں گے تو اتنی جلدی انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہے اور اپنا بھی ان کو فائدہ دیکھنا ہے. وہ اپنا نقصان کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو یہاں پہ مزید بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.